مدینہ شریف کا ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل احد۔ یہ اتنا عظیم پہاڑ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا جبل یحبنی واحبہ، فرمایا دنیا والو احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ فرمایا کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور جب اس پہ تشریف لے گئے تو میرے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں شخصیتیں حضور کی معیت میں تھیں، ساتھ تھیں۔ جیسے ہی نبی پاک جبل احد پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے اپنا قدم پاک رکھا، اوپر چڑھے ہوئے، ساتھ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، تو احد پہاڑ جو ہے وہ حرکت میں آ گیا۔ وہ حرکت میں آ گیا، حرکت میں اس لیے آیا کہ وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ نبی کریم علیہ السلام تو جمادات کے بھی رسول ہیں، نباتات کے بھی رسول ہیں، پہاڑوں کے بھی حضور رسول ہیں، اور درختوں کے بھی، جمادات نباتات جو بھی ہے کائنات میں حضور پوری کائنات کے رسول ہیں۔ لہذا جبل احد اس لیے خوشی منا رہا تھا، جھوم رہا تھا، وجد کر رہا تھا کہ وارے میرے مقدر کہ میرے آقا و مولا نے اپنے قدم مبارک لگا کر مجھے عزت بخشی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جیسے ہی احد پہاڑ حرکت میں آیا تو حضور نے اپنے پائے مبارک ٹھوکر ماری، ایڑی مبارک جبل احد پہ زور سے ماری اور فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ اے احد پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، جم جا، ایک تجھ پر اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید کھڑے ہیں۔ ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ یا یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ شہادت تو بعد میں ہونی ہے، ابھی شہید تو ہوئے نہیں، شہادت بعد میں ہونی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام ان کے شہادت کی خبر پہلے دے رہے ہیں۔ فرمایا تجھ پر دو شہید کھڑے ہیں۔ تو حضور آنے والے حالات اور آنے والے زمانے کے واقعات میرے نبی کریم جانتے ہیں، اس لیے حضور نے آنے والے وقت کی خبر بھی دی، اطلاع بھی دی، اور ان کی شہادت کی خبر بھی حضور نے دی کہ ایک تجھ پر اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ تو اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے لیے نبی کریم نے شہید کا لفظ استعمال کیا اور یہ بتلایا کہ یہ دونوں شہید ہوں گے، بعد میں شہادتیں ہونی ہیں، حضور ان کی خبر بھی اور اطلاع پہلے دے رہے ہیں۔ تو نقطہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن نفوس قدسیہ کی شہادت کی خبر اور اطلاع خود نبی کریم علیہ السلام دے رہے ہوں، ان کی شہادت میں کسی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے، بلکہ ان کی شہادت کے عرفہ اور اعلیٰ ہونے پر نبی کریم علیہ السلام نے تصدیق کی مہر جو ہے وہ ثابت کر دی۔ اسی طرح جس ہستی پاک کا ذکر آج کے درس قرآن و حدیث میں ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سفر کا مہینہ ہے اور آج ماہ سفر کی چھٹی شب ہے۔ دن میں آج 5 تاریخ تھی سفر کی، ماہ سفر المظفر، اور آج جو ہے 6ویں رات، چھٹی رات آ گئی۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے، اس مہینے میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم کی پہلی تاریخ کو شہادت پائی۔ 26 ذی الحج کو آپ پہ قاتلانہ، خود کش قاتلانہ حملہ ہوا، اور محرم کی پہلی تاریخ کو آپ نے جام شہادت نوش فرما لی، اور 10 محرم کو میدان کربلا میں حضور کے خاندان نے جو بے مثال، لازوال
عدیم النظیر قربانیاں پیش کی ہیں 10 محرم کو عاشورہ کے دن کربلا میں سن 61 ہجری جمعے کے دن، اس کی مثال تو پوری تاریخ میں نہیں ملتی، اور اس ہستی گرامی کا نام حضرت سیدنا امام حسین ہے رضی اللہ عنہ، جو کربلا میں جلوہ گر ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ کربلا میں آپ کے ساتھ شہید ہوئے تھے۔ اب یہ جو کربلا کی شہادت ہے، اس کو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو احادیث کی روشنی میں واقع کربلا کے کچھ پہلو آپ کو میں بتاؤں، کیونکہ جب بندہ اللہ کے قرآن سے تعلق رکھتا ہے یا نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے تعلق رکھتا ہے تو زندگی میں کبھی بھٹک نہیں سکتا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ حدیث شریف ذرا غور سے سنیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جس طرح حضرت عثمان، حضرت عمر کی شہادت کی خبر دی، بعین ہی اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام عالی مرتبت، امام عالی وقار، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر و اطلاع بھی خود نبی کریم علیہ السلام نے دی۔ شہادت کربلا کا یہ وہ پہلو ہے جس کی حدیث کی روشنی میں سمجھے۔ بہت پیاری حدیث ہے کہ حضور کی گود میں امام حسین کھیل رہے تھے، بالکل نو عمر تھے، چھوٹی عمر تھی، اور وہ کھیلتے کھیلتے آئے اور حضور کی گود میں آ کے بیٹھ گئے۔ اسی دوران نبی کریم علیہ السلام کی چچی صاحبہ حضرت ام فضل، جو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ مکرمہ، اور یہ حضور کے سگے چاچا ہیں، ان کا مقام ذرا غور سے سننے والا ہے۔ ان کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا صرف چاچا ہی نہیں، فرمایا یہ میرا باپ بھی ہے، یہ میرا باپ بھی ہے۔ یہ حضور نے خاص طور پہ حضرت عباس اپنے چچا کے لیے فرمایا، اور میں رشتے میں میرے چچا ہیں لیکن یہ میرے باپ بھی ہیں۔ ان کی زوجہ مکرمہ حضرت ام فضل حضور سے ملاقات کے لیے آئیں تو دیکھا کہ حضور کی گود میں حسین کھیل رہے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی چشمان مبارک جو ہیں وہ آپ دیدہ ہیں، حضور آپ دیدہ ہیں، اور چشمان مبارک تر ہیں، آنسو حضور کے رخسار پہ ہیں۔ حضرت ام فضل پریشان ہو گئی کہ رونے کی وجہ کوئی نہیں، حسین گود میں کھیل رہے ہیں لیکن حضور کا چہرہ مبارک بھی مغموم ہے اور آپ کے آنسو بھی میں دیکھ رہی ہوں۔ تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور خیر تو ہے؟ بظاہر رونے کی کوئی وجہ نہیں، آپ دیدہ ہونے کی کوئی ایسی وجہ معلوم نہیں ہو رہی، کیونکہ حسین تو خوشگوار ماحول میں کھیل رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ پورے درس قرآن و حدیث جس میں میں اور آپ موجود ہیں، یہ بات بڑے غور سے سمجھنے والی ہے۔ حضور نے فرمایا اتانی جبرائیل، وہ پوچھ رہی ہیں کہ حضور رونے کی وجہ کیا ہے، مغموم بھی ہیں آپ۔ حضور فرمایا میرے پاس ابھی جبریل آیا ہے، اتانی جبرائیل فاخبرنی، اور جبریل نے مجھے رب کریم کا یہ پیغام پہنچایا ہے۔ جبریل اللہ کا پیغام لے کے آیا اور اس نے پیغام کیا پہنچایا ہے؟ پیغام یہ آیا ہے کہ میری امت، ان امتی ستقتل ابنی ھذا، کہ میری امت میرے اس بیٹے حسین کو شہید کر دے گی۔ حضور امام عالی مقام کی شہادت کی خبر کن لفظوں سے دے رہے ہیں کہ یہ میرا حسین میری امت کے ہاتھوں قتل ہوگا، میری امت کے ہاتھوں شہید ہوگا۔ ان امتی ستقتل ابنی ھذا۔ اب حضرت ام فضل ابنی ھذا کا لفظ حضور نے استعمال فرمایا نا، میرا یہ بیٹا، میرا یہ بیٹا۔ اب حضرت ام فضل کو بڑا تعجب ہوا
تو انہوں نے حیرانگی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ حسین کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے فرمایا ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا شہید ہوگا۔ آقا کیا آپ یہ حسین کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں ابنی ھذا، میں اسی حسین کی بات کر رہا ہوں، یہ میری امت کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا۔ لیکن مشہور محدث ہیں ابن عساکر، انہوں نے جو دوسری حدیث نقل کی ہے اس میں صرف شہادت کی خبر نہیں دی، بلکہ جس میدان میں میرے امام پاک نے شہادت پائی انہوں نے اس جگہ کا نام بھی بتایا، اس میدان کا نام بھی بتایا، مقتل حسین کی بھی خبر دی۔ یہ ابن عساکر کی روایت ہے، اس کے لفظ ذرا غور سے سنیں۔ فرمایا ان امتی ستقتل ابنی ھذا بارض یقال لها کربلا، فرمایا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے، اس کا نام کربلا ہے، جو حسین کا مقتل ہے، حسین کی قتل گاہ ہے، جہاں حسین شہید ہوں گے۔ فرمایا اس میدان کارزار کا نام کربلا ہے۔ اب اس میدان کے دو نام ہیں تاریخ کے اندر، جہاں 10 محرم کو میرے امام پاک شہید ہوئے نا، اس میدان کے دو نام ہیں، ایک نینوا اور ایک کربلا۔ نینوا اور کربلا دو نام تھے اس میدان کے۔ میرے امام علی مقام کے شہادت کی خبر بھی دے رہے ہیں اور جگہ کی بھی خبر دے رہے ہیں کہ جہاں حسین شہید ہوں۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں، کیا امام علی مقام سیدنا امام حسین کی شہادت اس لیے باقی ساری شہادتوں سے جداگانہ ہے، ممتاز ہے، منفرد ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے امام علی وقار، امام عرش مقام سیدنا حسین پاک رضی اللہ عنہ کے قاتل کی بھی حضور نے خبر دی، شہادت کی خبر دی، اور نبی کریم علیہ السلام نے جہاں شہادت کی خبر دی وہاں مقتل کی خبر دی۔ اور تیسری خبر نبی کریم علیہ السلام نے کیا دی؟ تیسری خبر حضور نے یہ دی کہ جو حسین کا قاتل ہوگا وہ کون ہوگا۔ حضور نے اس کی علامت بیان کی، اور وہ علامت غور سے سن لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے حسین، میں ایک دبے دار کتے کو دیکھ رہا ہوں، ایک دبے دار کتے کو دیکھ رہا ہوں جو تیرے خون میں منہ مار رہا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے استعارے میں بات کی، یعنی وہ تیرے خون سے اپنے منہ کو، وہ کتا اپنے منہ کو رنگین کرے گا۔ یہاں دنیا کا کتا مراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام کی گردن کاٹنے کے لیے شمر ذی الجوشن جب آگے بڑھا تھا اور آپ کی گردن کاٹنے لگا تھا تو آپ نے دو باتیں فرمائی تھی۔ فرمایا ایک یہ کہ میں زندگی میں نہ کوئی نماز قضا کی ہے نہ کبھی کوئی نماز چھوڑی ہے، لہذا میری تمنا اور آرزو اور خواہی یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کروں اور تو اپنا کام کر لینا، گردن کاٹ لینا، لیکن مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ چونکہ آپ مسافر تھے اور جمعے کا دن تھا تو مسافر پہ جمعہ نہیں ہے، ویسے بھی ماحول وہاں جمعہ کو ادائیگی ممکن نہیں تھی، آپ مسافر تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے دوگانہ پڑھا تھا، 2 رکعتیں، وہ بھی ظہر کی مسافر ہونے کی وجہ سے، مسافر پہ جمعہ فرض نہیں، 2 رکعتیں پڑھی، نیت باندھی، سجدے میں گئے تو گردن کاٹ لی۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دے، تو اپنا کام کر لینا، اور دوسری بات کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو تو نے جبہ پہنا ہوا ہے نا، عبا پہنی ہوئی ہے، اس کے سامنے والے ذرا بٹن کھول دے۔ اب اسے تعجب ہوا کہ امام بٹن کیوں کھلوا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تیرا سینہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے نانا جان نے مسجد نبوی میں مجھے بتایا تھا
کہ حسین تمہارا جو قاتل ہوگا اس کی چھاتی پر برس کے نشان ہوں گے، جسے آپ فل بیری کہتے ہیں، دھبے۔ اس نے جب اپنی عبا کا بٹن کھولے نا، چھاتی ننگی کی، تو آپ نے دیکھا کہ اس کی پوری چھاتی پر فل بیری کے نشان تھے، دھبے تھے۔ حضرت امام علی مقام سیدنا حسین پاک نے آسمان کو دیکھا، قاتل کی چھاتی کو دیکھ کر پھر آسمان کو دیکھا، تو کیا فرمایا میرے امام نے؟ فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، میرے نانا پاک نے جس قاتل کی مجھے خبر دی تھی، نشاندہی فرمائی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے قاتل کو دیکھ لیا۔ آپ نے یہ جملے آسمان کو دیکھ کے فرمائے، پھر آپ شمر ذی جوشن کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرمایا تو دھبے دار کتا تو ہی ہے۔ یہ تاریخ میں آج بھی لفظ موجود ہیں۔ فرمایا وہ دھبے دار کتا تو ہی ہے جو میرے خون سے اپنے منہ کو رنگین کرے۔ حاضرین محترم، شہادت کربلا کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ قرآن میں جو شہید کا مقام بیان کیا گیا، میرے امام پاک نے اس کی عملی تفسیر کر کے کوفے کے بازار میں جب کٹے ہوئے سر نیزوں پہ اٹھا کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، یہ شہید زندہ ہوتا ہے، اس کی شہادت اور اس کی گواہی اور اس کی تفسیر اپنے عمل سے میرے امام پاک نے کوفے کے بازار میں دکھا دی اور سمجھا دی اور بتلا دی۔ آپ سنتے رہتے ہیں علماء کی تقریریں، یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ہر تمام سننے والوں کو علم ہوگا، جن کو نہیں علم ان کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت عثمان غنی جب شہید ہوئے تھے تو اس وقت وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عثمان کو جب شہید کیا بلوائیوں نے تو وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو کیا کر رہے تھے؟ نماز فجر کے لیے محراب نبی میں کھڑے تھے۔ کوئی نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو رہا ہے، کوئی قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو رہا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فجر کی نماز کے لیے کوفہ کی جامع مسجد میں آئے، اور نماز فجر کے لیے آمد پر مسجد کوفے کی جامع مسجد میں شہید کیے گئے۔ وہ تو نماز کے لیے آئے، حالت نماز میں آ رہے ہیں، انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت عمر کو نماز کی حالت میں، حضرت عثمان شہید ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے، اور جس ہستی پاک کا ہم ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع ہیں، سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ، وہ شہید ہوئے تو کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز میں بھی حالت سجدہ میں تھے، سجدے میں پڑھ رہے تھے سبحان ربی اللہ۔ وہ تو نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ میں نے کہا مولا تیری قدرت ہے، عثمان شہید ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے، اور میرے سخی لجپال حسین پاک نے شہادت کے بعد آپ کا جسد مبارک، دھڑ مبارک تو کربلائے معلیٰ میں تھا، لیکن کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پر کوفے کے بازار میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور یہ بتا دیا کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ بلکہ ایک روایت اور میں عرض کرتا ہوں تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ شہید کی زندگی کتنی عرفہ والا ہے۔ منہال بن عمر، یہ مشہور تابعی ہیں۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے کسی صحابی کی زیارت کی۔ منہال بن عمر بڑے مشہور تابعین میں سے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ امام علی مقام کا سر اقدس کاٹ کر 72 سروں کو نیزوں پہ اٹھایا ہوا تھا اور کوفے کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا۔ ایک شخص ان سروں کے آگے آگے قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا رہا تھا۔
اور جس نے خولی بدبخت نے امام پاک کا کٹا ہوا سر نیزے پہ اٹھایا ہوا تھا، اس شکی اور بدبخت کا نام خولی تھا، وہ امام پاک کا سر لے کے پھر رہا ہے، آگے ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، اور سورہ کہف کی آیت پہ جب تلاوت کرتے ہوئے پہنچا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، قرآن کی آیت پڑھی ہے اس قاری نے کہ اصحاب کہف اور رقیم کے قصے اللہ کی عجیب تر نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ جب اس آیت پر وہ قرآن پڑھنے والا پہنچا نا تو امام پاک کا سر اقدس نیزے پہ کلام کرنے لگا، امام حسین کا کٹا ہوا سر نیزے پہ اس قرآن پڑھنے والے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور امام فرماتے ہیں او قرآن پڑھنے والے یہ درست ہے، ٹھیک ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم کے قصے اللہ کی عجیب تر نشانیوں میں سے ہیں، اور فرمایا بل اعجب قتلی و حملی، فرمایا مگر میرا قتل کیا جانا اور یوں سر کاٹ کر نیزوں پہ اٹھا کر بازاروں میں لیے پھرنا یہ اصحاب کہف اور رقیم کے قصوں سے بھی زیادہ عجیب تر ہے، یہ تو ان کے قصوں سے بھی عجیب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شہید کی زندگی کتنی عرفہ والا ہے۔ آج چونکہ ہم امام پاک کی یاد میں جمع ہوئے ہیں، دو باتیں میں نے آپ کو بتا دی، ایک نیزے کی نوک پر امام پاک کا قرآن پڑھنا، اور دوسرا جو قاری تلاوت کر رہا تھا اس کو جواب دیا کہ رقیم اصحاب کہف کے قصے یہ اللہ کی عجیب تر نشانیوں میں سے ہیں، یقیناً ہیں اور درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرا قتل کیا جائے بل اعجب قتلی و حملی، مگر میرا یوں قتل کر کے سر کاٹ کر نیزے پہ بازاروں اور گلیوں میں لیے پھرنا یہ تو ان کے قصوں سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ اور تیسری گواہی سن لیں ذرا، امام عبد الوہاب شورانی علیہ الرحمہ، ان کی کتاب ہے طبقات للشورانی، اس میں لکھتے ہیں کہ امام علی مقام کا جو جسد مبارک ہے نا، دھڑ مبارک، وہ تو کربلا معلی میں دفن ہے، عراق میں، کربلا معلی میں روضہ ہے میرے امام پاک کا، لیکن آپ کا سر اقدس وہ مصر کے اندر قاہرہ شہر میں قبہ حسینی نام ہے اس گنبد کا، جہاں میرے امام پاک کا سر اقدس دفن ہے۔ امام شورانی لکھتے ہیں کہ میں روزانہ امام پاک کے جہاں سر دفن ہے نا، سر اقدس قبہ حسینی، روزانہ جاتا تھا اور جا کے سلام عرض کرتا تھا، اور مجھے امام حسین میرے سلام کا جواب دیتے تھے۔ کتاب کا نام میں نے آپ کو بتا دیا، طبقات للشورانی، اور امام عبد الوہاب شورانی علیہ رحمہ نے فرماتے ہیں میں ان لفظوں سے سلام پیش کرتا تھا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے فرزند، اے نبی پاک کے شہزادو صاحبزادو، میرا سلام قبول فرماؤ۔ فرماتے ہیں امام حسین پاک کی آواز آتی تھی اور سلام کا جواب ملتا تھا، وعلیکم السلام شورانی، اے شورانی تجھے بھی سلام ہو۔ کہتے ہیں روزانہ میرے سلام کا جواب دیتا۔ ایک دن فرماتے ہیں میں گیا تو میں سلام عرض کیا لیکن جواب نہیں آیا، سلام پیش کیا لیکن جواب نہیں آیا۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ شورانی کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کوئی ایسا کام کر بیٹھے کہ امام ناراض ہو گئے، آج میرے سلام کا جواب ہی نہیں ملا۔ فرماتے ہیں رات میری بڑی بے چینی میں، بے قراری میں گزری کہ صبح جاؤں گا تو معافی مانگوں گا جا کے۔ صبح پھر گئے نا اور معافی مانگی کہ آپ ناراض ہیں، کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں۔ ہر روز سلام کا جواب آپ عنایت فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، لیکن آج کل میں آیا ہوں تو سلام کا جواب نہیں آپ نے دیا، مجھ سے کوئی غلطی کوئی خطا ہو گئی تو معاف کر دیں۔
کہتے میں سلام کہہ کے اندر داخل ہوا اور معمول کے مطابق میں نے سلام عرض کیا تو فوراً مجھے امام پاک کا جواب آیا. جب جواب آیا تو میں نے پھر عرض کی کہ حضور کوئی غلطی ہو گئی، کل آپ نے جواب ہی نہیں دیا، میں نے سلام پیش بھی کیا. فرمایا شورانی غلطی کوئی نہیں ہوئی اور میں ناراض بھی نہیں، میں نے تجھ سے ناراض ہونا، تجھ سے میں ناراض نہیں اور تجھ سے غلطی بھی کوئی نہیں ہوئی. تو حضور میرے سلام کا پھر کل جواب نہیں ملا. فرمایا جب تو نے مجھے کل سلام کہا تھا اور سلام مجھے کیا تھا، میں مدینہ منورہ اپنے نانا جان سے ہم کلام تھا، میں مدینہ پاک اپنے نانا جان سے بات چیت کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا. تو میں حضور سے گفتگو منقطع کر کے تیرے ساتھ سلام کا جواب دیتا تھا. یہ تو بے ادبی ہوتی ہے نا. آدمی کسی بزرگ سے بات کر رہا ہے اور پھر ہستی وہ جو رسول اعظم ہے، 1.25 لاکھ نبیوں رسولوں کے سردار، حسین پاک کے نانا جان، فرمایا میں اپنے نانا پاک سے ہم کلام تھا. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ان سے گفتگو منقطع کر دیتا اور تیرے سلام کا جواب دیتا رہتا. ان تینوں واقعات کو سامنے رکھیں تو پھر شہادت حسین سمجھ میں آتی ہے. اگر حسین پاک کی شہادت اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ شہید کی زندگی افضل و اعلیٰ ہے یا نبی کی زندگی افضل و اعلیٰ ہے؟ شہید افضل ہوتا ہے یا نبی؟ جن کو پتہ ہے وہ بولیں. نبی ہر اعتبار سے، ہر مخلوق سے انبیاء افضل ہیں، نبی افضل ہوتا ہے. تو پھر سوچنے کی بات ہے اور سوچنے کا مقام ہے. اگر شہید کی زندگی کی یہ کیفیت ہے تو نبی کی زندگی کتنی اعلیٰ ہے. شہید کی برزخی حیات، قبر میں شہید کو اتارا ہے نا، جنازہ بھی پڑھا ہے، قبر میں بھی اتارا ہے. اگر وہ موت کے سارے احکام وارد ہوئے، اس کے باوجود اس کی زندگی کی یہ کیفیت ہے، تو پھر جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، اور نبی بھی وہ جو سارے نبیوں کے امام ہیں، تو ان کی زندگی کتنی عرفہ و اعلیٰ ہوگی، ان کی زندگی کتنی عرفہ و اعلیٰ ہوگی. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے. لہذا ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم شہداء کی حیات پر جب اتنا تیقن ہمیں حاصل ہو گیا تو اس تیقن نے ہمیں پھر انبیاء تک پہنچا دیا کہ انبیاء کی حیات کتنی افضل و اعلیٰ. اس کو اگر سمجھنا ہے، میرے نبی پاک کا مقام تو بڑا اعلیٰ ہی ہر لحاظ سے. کیوں کہ محمد ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے. ذرا اندازہ فرماؤ حضور کا مقام تو، نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، حضور کا مقام تو عرفہ و اعلیٰ ہے. ذرا غور کرنا، مسلم شریف کے اندر حدیث شریف ہے کہ معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. کچھ سمجھ آئی ہے کہ شہید کی زندگی پر میں نے کچھ گفتگو کی. اب حیات انبیاء کو سمجھا کہ موسیٰ کلیم اللہ کی برزخی قبر کی زندگی اتنے اوپر والے درجے میں ہے کہ پیارے نبی پاک فرماتے ہیں، مسلم شریف سیاستہ میں حدیث ہے، مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں.
بھئی اگر موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور نبی پاک انہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر سوچو میرے نبی کریم علیہ السلام کی برزخی حیات کتنی عرفہ والا حضور کی برزخی حیات کتنی عرفہ والا کتنے بجے جماعت اگر شہید کی حیات برزخی اتنی عرفہ والا ہے تو پھر نبی کی حیات کتنی عرفہ والا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں. زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے، میں آپ سے بڑی عقیدت اور بڑی محبت سے آپ کو دعوت دوں گا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ عقیدہ کبھی نہ چھوڑنا، یہ عقیدہ کبھی نہ چھوڑنا. کیوں؟ اس لیے میں اس پر ابھی بات کرتا ہوں. اگر موسیٰ کلیم اللہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر حضور کا مقام کیا ہوگا؟ واقع کربلا یہ سن 61 ہجری میں ہوا ہے نا، تو سن 63 ہجری میں یزید نے مدینہ پاک پہ حملہ کروایا. یزید نے مدینہ شریف پر حملہ کرا، 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہونے دی نہ جماعت ہونے دی. 1700 صحابہ اور تابعین کو شہید کروایا اور مسجد نبوی میں گھوڑے خچر اور گدے باندھے جو مسجد نبوی میں لید اور پیشاب کرتے تھے. تقدس پامال کیا مسجد نبوی کا. اور اس واقعے کو تاریخ میں واقعہ حرہ کہتے ہیں. واقعہ حرہ، ہسٹری کے کسی طالب علم سے پوچھیں واقعہ حرہ کیا ہے. یہ جب 3 دن مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی تو خیر التابعین، ایک تابعی کا ذکر میں نے پہلے کیا، منہال برحم. یہ سعید ابن مسیب وہ تابعی ہیں کہ محدثین فرماتے ہیں یہ ویسے کرنی کے برابر برابر ہیں. خیر التابعین ان کا مقام بڑا بلند ہے. حضرت سعید ابن مسیب خیر التابعین کا لقب انہیں ملا ہے. یہ ویسے کرنی بھی تابعین میں سے تھے، خیر التابعین. سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے تو مسجد نبوی کے بغیر کبھی نماز نہیں پڑھی، ہر نماز مسجد نبوی، لیکن یزید نے قبضہ کروا دیا مدینہ پاک پہ، حملہ کروا دیا. نہ اذان ہو رہی ہے نہ جماعت ہو رہی ہے. پہلا دن آیا، میں نے کہا میں تو جماعت مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہوں، کیا کروں؟ کرفیو لگا ہوا ہے، مدینہ شریف میں کرفیو لگ گیا. فرماتے ہیں میں نے ایک ترکیب سوچی کہ میں پاگل بن جاتا ہوں، دیوانوں والی حرکتیں کروں گا تو نکلتا ہوں گھر سے باہر، تو فوجی مجھے پکڑیں گے، کہیں گے یہ کوئی مسجد کا درویش آدمی ہے، چھوڑو اس کو، تو شاید میرا کام بن جائے. اور یہ حوالہ اس کا اتنا مضبوط حوالہ ہے، ہاں اتنا مضبوط حوالہ ہے کہ کسی عقیدے کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا اس کا انکار نہیں کر سکتا. کتاب کا نام ہے مشکات شریف اور باب الکرامات. مشکات شریف باب الکرامات نکالیں، اس میں لکھا ہے کہ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں پاگل بن گیا، غسل کر کے نکلے، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے تو بالوں کو ایسے ایسے کیا اور دیوانوں والی حرکتیں شروع کر دی. انہوں نے پکڑ لیا، فوجیوں نے، یزید کے فوجیوں سپاہیوں نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو، یہ کون ہے؟ کرفیو لگا ہوا یہ کیوں باہر آیا؟ اب وہ سپاہیوں نے پکڑا، جب قتل کرنے کے لیے اس کو بڑے افسر کے پاس اجازت لینے گئے تو اس نے وہ دیوانوں والی حرکتیں دیکھی نا، انہوں نے کہا یہ کوئی پاگل دیوانہ معلوم ہوتا ہے، مسجد کا ملنگ ہے، کوئی درویش ہے، اس کو چھوڑ دو، قتل نہ کرو. فرماتے ہیں میں نے شکر کیا، میرا کام بن گیا. مسجد نبوی میں گئے، فرماتے ہیں میں حضور کے منبر کے پاس بیٹھ گیا جا، لیکن میں پریشان بڑا تھا
کہ اس زمانے میں تو گھڑیاں نہیں تھیں جیسے آپ کی مسجد میں خوبصورت گھڑیاں لگی ہوئی ہر مسجد میں، اس زمانے میں تو گھڑیاں تھیں نہیں، تو کیسے پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہوا یا نہیں؟ فرماتے ہیں جب پہلی نماز کا وقت آیا میں پریشان تھا کہ مسجد نبی میں گھوڑے خچر لید باندھے ہیں جو بے ادبی کر رہے ہیں، بے حرمتی کر رہے ہیں مسجد، لیکن کوئی اور آدمی نہیں اذان پڑھنے والا، کیسے پتہ چلے گا کہ وقت ہوا یا نہیں؟ ذرا غور سے سننا، مشکوٰۃ شریف باب الکرامات پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اچانک اذان کی آواز آئی، اچانک اذان کی آواز آئی، میں نے کہا یہ اذان کہاں سے آ رہی ہے؟ کرفیو لگا ہوا ہے، وہ کرفیو لگا ہوا ہے، اذان پڑھنے والا کون ہے؟ کہتے ہیں جدھر سے آواز آ رہی تھی میں نے ادھر کو چلنا شروع کر دیا۔ مشکوٰۃ شریف باب الکرامات کہتے ہیں جدھر سے آواز آ رہی